میں علی گڑھ سے طارق مرتضیٰ بھارتی ہے آپ کے پاس لاک ڈاؤن 2020 سیریز کا پارٹ 26 کا ایک اور حصہ پارٹ 26D لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس میں ہم اور آپ مسلمان قوم پر اللہ کے گھیراؤ پر ڈسکشن کریں گے۔ پچھلے کئی پارٹس میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ کیسے اللہ ہر ایک کو اپنی قدرت کے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ جیسے نوجوانوں کو سوال پوچھنے کی فطرت پہ سے گھیر دیا ہے، ہندو قوم کو عربی زبان کے صرف ایک لفظ الہندی سے گھیر رکھا ہے، جبکہ سائنس کے میدان کو گھوڑے یعنی ہارس پاور سے گھیر رکھا ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ اللہ یا ایشور کی کتنی طاقت ہے تو یہ مثالیں صرف اس کی طاقت اور قدرت کا ایک نمونہ بھر ہیں۔ آئیے اس آخری پارٹ میں ہم لوگ دیکھیں کہ اللہ نے مسلمانوں کو کیسے گھیرے میں لے رکھا ہے، جس سے وہ چاہ کر کے بھی کبھی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ جس کو ہم نماز کہتے ہیں اس کو قرآن دراصل صلاح کہتا ہے۔ ادھر انڈین سب کانٹیننٹ میں صلاح کو عام طور سے نماز کہہ کر پکارتے ہیں، جبکہ نہ تو پورے قرآن میں کہیں اور نہ ہی کم و بیش 70,000 احادیث کے ذخیرے میں نماز لفظ ہی ملتا ہے۔ سوال پیدا ہوا کہ پھر یہ صلاۃ کی جگہ نماز لفظ کب سے بولا جانے لگا اور کہاں سے آیا یہ لفظ؟ آئیے دیکھیں کہ اللہ نے مسلمانوں کو نماز لفظ کے کیسے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں کہ صلاۃ لفظ کے معنی کیا ہیں۔ اس کے 5 معنی ہوتے ہیں۔ نمبر 1، کسی کی پیٹھ سے بالکل سٹ کے چلنا، اس طرح سے کہ پوری طاقت لگا دینے کے باوجود جو پیچھے ہے وہ آگے نہ نکل پائے۔ اس چلنے میں یہ خاصیت ہے کہ پہلے نمبر اور دوسرے نمبر میں کوئی گیپ نہیں ہوتا۔ عربوں کے ہاں گھوڑ دوڑ میں اس دوسرے نمبر والے گھوڑے کو مسلی کہتے تھے اور پہلے والے گھوڑے کو سابقون۔ اسی مسلی سے یہ صلاۃ لفظ بنا ہے۔ دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے کام کو پوری ایمانداری سے کرنا۔ تیسرا مطلب معاشرے میں ویوستھا کو بنا کر رکھنا۔ چوتھا دعا مانگنا۔ اور پانچواں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا ایک تمثیلی طریقہ جسے ہم اور آپ نماز کہتے ہیں۔ صلاۃ لفظ کے ڈیٹیلڈ معنی انشاءاللہ کسی اور پارٹ حدیث جبرائیل میں انشاءاللہ تعالیٰ لیں گے۔ سوال یہ ہے کہ صلاۃ کی جگہ نماز لفظ آیا کہاں سے؟ ہمارے ہاں یہ بڑا مشہور ہے کہ نماز لفظ فارسی، جسے پرشین لینگویج بھی کہتے ہیں، وہاں سے آیا ہے۔ اگر اس نماز لفظ کو 2 حصوں میں توڑیں تو کچھ معنی ملتے ہیں۔ پہلا نم یعنی نمی، اس کا مطلب ہوتا ہے گیلا یا گیلا پن، اور دوسرا بچا حصہ ہے از، جس کا فارسی زبان میں مطلب ہوتا ہے کی طرف، سے، میں، اندر، ہرس، لالچ شامل۔ نم پلس از کا مطلب ہوا گیلے کی طرف، گیلے پن کی طرف، گیلے کی لالچ، یا گیلے پن کے اندر، یا گیلے سے یا گیلے میں شامل۔ جبکہ نماز میں ہم آپ جو کچھ بھی کہتے یا کرتے ہیں اس کا ان مطلبوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اصل میں یہ نماز لفظ سنسکرت زبان کا ہے۔ سنسکرت کے 2 لفظوں سے مل کر یہ لفظ بنا ہے، پہلا نمہ، دوسرا اجہ۔ پورا سنسکرت کا لفظ یہ کچھ اس طرح سے ہے، نمہ اجہ۔ نمہ کہتے ہیں نمن کرنے کو یعنی جھکنے کو، اور اجہ سنسکرت زبان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یا ایشور کے کئی ناموں میں سے ایک نام ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اجنما، یعنی جس نے کبھی جنم نہیں لیا۔ اس کو قرآن نے سورہ اخلاص آیت نمبر 3 میں لم یولد سے تعبیر کیا ہے، یعنی ایشور، اللہ وغیرہ وغیرہ کبھی پیدا نہیں ہوتا، وہ کبھی پیدا نہیں کیا گیا۔ تو نماز لفظ کا مطلب ہوا اجنمے کو نمن کرنا۔ نماز، نمہ اجا، نماز لفظ کا مطلب ہوا اجنمے کو نمن کرنا، یا جو کبھی پیدا نہیں ہوا اس کے سامنے جھکنا۔ ہم اور آپ نماز میں جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ نمہ اجا سے 100% حاصل ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ تو پھر یہ صلاۃ کی جگہ نماز یعنی نمہ اجا کیسے شروع ہو گیا؟ تو یاد کیجئے ہماری اس سیریز کا پارٹ 22، جس میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد سب سے پہلی مسجد ہمارے ملک ہندوستان میں بارواڑہ جونی مسجد کے نام سے بنی تھی، گجرات میں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی 5ویں یا 6ٹھی نبوت سال میں یہاں ہندوستان بھیجا تھا، تب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں سنسکرت ہی زبان رہی ہوگی۔ جب حضرت سعد بن وقاص یا ان کے ساتھی جو بھی ساتھی صلاۃ کے لیے جاتے ہوں گے تو وہ یہاں کے لوگوں کو صلاۃ کو بتانے اور سمجھانے کے لیے نمہ اجا
کا لفظ ہی بولتے ہوں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 میں اپنا پیغام پہنچانے کے بے حد اہم اصول بیان کیا ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، یعنی ہم نے اپنا جو بھی رسول بھیجا تو اس نے ہمارا پیغام اپنی قوم کی ہی لسان میں پہنچایا۔ لسان کہتے ہیں زبان، محاورے، کہاوتیں، شبداولی، لکھاوٹ، گرامر، قوم کے نعرے وغیرہ وغیرہ، یعنی جس نے بھی اللہ کا پیغام پہنچایا تو اس نے اسی قوم کی زبان میں، ان کی اصطلاحات میں، ان کی لکھاوٹ میں، انہی کی گرامر میں، انہی کے نعروں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ اب دیکھیے نا، آپ کو یہ اصول بیان کیا اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اصول کی کس حد تک پابندی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نبی کا واقعہ ان کی اپنی لسان عربی میں بتایا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان تو عربی نہیں تھی، نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کی عربی تھی، نہ ہی نوح علیہ السلام کی عربی تھی، مطلب کسی بھی نبی کی لسان عربی نہیں تھی، مگر اللہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی بتایا تو ان کی اور ان کی قوم کی زبان میں، اصطلاحات میں، لکھاوٹ میں، ان کی گرامر میں ہی بتایا۔ کیوں ایسا کیا؟ تو بتایا لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ ان کے بات سمجھ میں آئے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 کا یہ آخری ٹکڑا ہے، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ۔ کیوں رسول ایسا کرتے ہیں قوم کی لسان میں؟ تاکہ ان کے بات سمجھ میں آئے۔ یہ قدرتی اصول حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا کر بھیجا گیا، تو انہوں نے اور ان کے جو بھی ساتھی یہاں بنے، ان سے جب بھی پوچھا گیا کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا نمہ اجا کر رہے ہیں، یا نمہ اجا کریں گے، یا ہمیں کرنا چاہیے، یعنی اس اجنمے کے سامنے ہمیں سر جھکا کر رہنا چاہیے، اس کے قانونوں سے ہمیں سرکشی نہیں کرنی چاہیے۔ تو وہ نمہ اجا لفظ 1400 سے زائد سالوں میں نمہ اج، نمہ اج، نمہ اج، نمہ از، نمہ از، نماز، نماز، نماز لفظ بن گیا ہے۔ اب یہاں تھوڑا دیر ٹھہر جائیے اور یہاں ہندوستان کے مسلمانوں کے 1980 اور اس کے آس پاس کے دشک کے زیادہ تر گھروں کے حالات کو یاد کیجئے۔ شاید ہم سب اپنے اپنے گھروں کو بھی یاد کریں، جہاں پر یہاں کی زبان ہندی اور سنسکرت کو کفریہ زبان سمجھا جاتا تھا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ پریکٹس آج تک کچھ گھروں میں رائج ہے۔ اس سے بڑی افسوس کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب سورہ روم آیت نمبر 22 میں کہتی ہی رہ گئی وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے بننے میں ہماری آیات یعنی ہماری نشانیاں ہیں، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور الگ الگ رنگوں اور زبانوں میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کن کے لیے ہیں یہ نشانیاں؟ تو بتایا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ، ان لوگوں کے لیے ہیں جو علم والے ہیں۔ دیکھا آپ نے، دنیا کی الگ الگ زبانوں میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب بتائیے کون ہمت کرے اللہ کی ایک نشانی کو کفریہ کہنے کی یا شرکیہ کہنے کی؟ مگر ہم میں سے زیادہ تر نے قرآن کی نہیں سنی، اور آج جیسے بھی حالات میں امت گھر گئی ہے اس کی یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم نے یہاں کی لسان سے نفرت کی، یا کم سے کم اس کو دوسری کسی بھی لسان سے نیچا تو سمجھا ہی ہے۔ جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک آیت یعنی نشانی کسی بھی دوسری آیت یعنی دوسری نشانی سے نہ تو اچھی ہو سکتی ہے اور نہ ہی بری ہو سکتی ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ سورج اچھا ہے چاند سے؟ یا کون کہہ سکتا ہے کہ پانی اچھا ہے ہوا سے؟ ہاں، یہ قرآن ہماری حفاظت کرنے آیا تھا اور آج بھی حفاظت کر سکتا ہے۔ اگر قرآن کی سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 اور سورہ روم آیت نمبر 22 جو ابھی پہلے گزر چکی ہیں کو پریکٹیکلی مانا ہوتا تو آج امت کے کچھ اور ہی دن ہوتے۔ بہرحال جو ہوا سو ہوا، آج امت اپنی اس غلطی کو سدھار لے اور یہاں کی اللہ کی آیت کو اپنی زندگی میں اتار لے، یعنی ہندی اور سنسکرت کو، تو آج بھی اللہ کے قانون اس کی پوری حفاظت کرنے میں 100% سکشم ہیں، یعنی وہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی حفاظت ہو جائے۔ فرمایا سورہ الزمر آیت نمبر 20 میں وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا۔ مگر یقین کرنے والے لوگ چاہیے ہیں جناب، خالی باتوں کا کیا، اچھی اچھی باتیں تو دوسری اور کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ دیکھا آپ نے کیسے ہم نے اللہ کی ایک آیت سے نفرت کی تو اللہ کے قانون کی قدرت نے اسے اسی زبان یعنی سنسکرت کے صرف ایک لفظ نماز سے ایسا گھیرا کہ آج مسلمان چاہ کر کے بھی اس لفظ سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتا، حالانکہ اس کے پاس قرآن اور حدیث کا صلاۃ لفظ موجود ہے، مگر نماز سے پیچھا نہیں چھوٹ سکتا۔
اسے کہتے ہیں اللہ کی قدرت اور احاطہ، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ طلاق آیت نمبر 12 میں فرمایا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، یعنی بے شک اللہ کے علم نے ہر چیز کا چاروں طرف سے احاطہ کیا ہوا ہے۔ جس طرح ہندو بھائی بہنوں نے عربی زبان سے نفرت کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں عربی زبان کے صرف ایک لفظ ہندو سے گھیر دیا۔ دنیا بھرے کے سائنٹسٹ نے جب دین کو زندگی کا ضروری حصہ نہیں سمجھا تو ان کو قرآن نے وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ یعنی جنگ کے گھوڑوں پر سوار فوج ہمیشہ تیار رکھو، گھوڑے یعنی ہارس پاور لفظ سے گھیر دیا۔ ٹھیک اسی طرح جب مسلمانوں نے سنسکرت زبان سے نفرت کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو سنسکرت کے صرف ایک لفظ نماہ اجا یعنی نماز سے گھیر دیا۔ یہ ہے اللہ کی قدرت اور یہ ہے اس کا احاطہ، کوئی اس کے کنٹرول سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اب چاہیں تو ہم اللہ کے قانون کی مانیں یا نہ مانیں، لیکن کم سے کم یہ امت تو اتنا ضرور ہی یاد رکھے کہ قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، کہہ دو ان سے کہ ہمارے قانون سے بھاگنا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 16۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے گھیراؤ سیریز میں ہم نے دنیا کے زیادہ تر انسانوں کے بارے میں بات کی ہے کہ سب کو ان کو اپنے اپنے گروہوں میں اللہ نے کیسے صرف اور صرف ایک لفظ سے گھیرا ہوا ہے۔ اب کیونکہ یہ آخر حصہ ہے اللہ کے گھیراؤ سیریز کا، لہٰذا آخر میں قرآن کی ایک اور بات کہہ دینا میں مناسب سمجھتا ہوں جو اس نے سورہ یونس آیت نمبر 108 میں دنیا کے تمام انسانوں سے کہی ہے۔ فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، کہہ دو تمام انسانوں سے کہ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، ان کی زندگیوں میں نشوونما دینے والے کی طرف سے سچ آ گیا ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اب جو کوئی بھی اس سچ کو مانے گا تو اپنے ہی فائدے کے لیے مانے گا اور زندگی میں دوسروں سے بہت آگے بڑھ جائے گا۔ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو کوئی بھی اس کو ٹھکرائے گا وہ اپنے ہی نقصان کے لیے اسے ٹھکرائے گا اور زندگی کی دوڑ میں دوسروں سے بہت پیچھے رہ جائے گا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں تم پر کوئی داروغہ بنا کر تھوڑے ہی بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں چیک کرتا رہوں، اور نہ ہی تمہارے سہارے پر ہی بیٹھا ہوں۔